ملک صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. سر حکم سر. کر لوں اب؟ جی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ سٹاک مارکیٹ اتنی اوپر چلی گئی ہے، کیا وجہ ہوئی ہے اتنی اوپر؟ آج تو ریکارڈ ہی بریک ہو گیا، اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سر 2-3-4 اہم چیزیں. ایک تو اسٹیبلٹی بہت بڑا فیکٹر ہے. اسٹیبلٹی آ گئی ہے جس کی وجہ سے اکنامک کانفیڈنس جو ہے لوگوں کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ علی مین گنڈاپور نے کہا 90 دن کی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں، عمران خان کو رہا کر دو، اس کے اگلے دن سٹاک مارکیٹ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. کیونکہ جو میں نے بات کہی تھی کہ وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ نے بھی 50 کلپ چلا دیے کہ جو کنگن ہاتھ میں پہنے ہوں وہ شیشوں میں تھوڑی دیکھتے ہیں. اور بتائیں اور کیا وجہ؟ دوسری بات یہ ہے سر کہ ایک رسپانسبل اکنامک فریم ورک آ گیا، یعنی وہ جو بینکرپسی کی بازگشت تھی، جو ہر وقت بازگشت ہوتی تھی کہ یہ 500 پہ روپیہ چلا جائے گا، روپیہ واپس ریسیو کر کے آیا 280 پہ، 300 سے اوپر جا کے. یعنی ایک سٹیبلٹی آ گئی، میکرو اکنامک سٹیبلٹی آ گئی. آئی ایم ایف نے کانفیڈنس کا اظہار کیا، جو بین الاقوامی ادارے جو ریٹنگ دیتے ہیں انہوں نے کانفیڈنس کا اظہار کیا. اور پہلے کی طرح بوم بس سائیکل پہ میں اورنگزیب صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے وہ نہیں کیا کہ اب ایک کھول دو ایک دم تاکہ پھر ہمارا زر مبادلہ جو ہے ختم ہو جائے. بڑی رسپانسبل گروتھ، آہستہ آہستہ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، ایک رسپانسبل طریقے سے جا رہے ہیں، تو مارکیٹ اس کو ریڈ کر رہی ہے. اور آپ اس وقت یہ دیکھیے کہ جو بھی جاتا ہے، اگر فیلڈ مارشل جائیں، وزیر اعظم جائیں، میں جاؤں، علیم خان صاحب جائیں، ایس آئی ایف سی کے لوگ جائیں، یعنی کوئی بھی بندہ جائے، چاہے ہمارا ان کے ساتھ فوجی کوئی ریلیشن شپ ہو، چاہے ہمارا اقتصادی ہو، ہم بات کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں آئیں انویسٹ کریں، پاکستان میں آئیں انویسٹ کریں. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے. جو گروتھ کے لیے جو نئی پالیسیز لائی جا رہی ہیں، اس دفعہ کا جو بجٹ دیا گیا ہے، ہمارے ٹیکس ریونیو بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ بوروڈ منی والی کھیل جو ہے آہستہ آہستہ اب ختم ہو رہی ہے. تو وہ تمام کانفیڈنس کلمینیٹ کر کے مارکیٹ میں آتا ہے. اگر انسٹیبلٹی آئے گی، اگر دوبارہ سے ارسپانسبل اکنامک فریم ورک لے کر آئیں گے، دوبارہ سے اس کی ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے. جب ہم ارسپانسبل گروتھ کی طرف نہیں جاتے نا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار کی گل ہوئی، پہلے تو انے پیسے خرچ دی سی حکومت، ہن کیوں ہے؟ تو یہ میرے خیال میں اس کی تھوڑی سی سیاسی قیمت ہے، لیکن ملک کی ترقی، ملک کی بقا، ملک کے دفاع کے لیے یہ اہم چیزیں ہیں، اور مارکیٹ ان کو ریکگنائز کر رہی ہے. اچھا عامر ڈوگر صاحب، سوال اب میرا آپ سے یہ بنتا ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب نے کل 90 دن کی ڈیڈ لائن دی، اور آج پاکستان میں سٹاک مارکیٹ سارے ریکارڈ توڑ کے آگے ہی چلی گئی. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹاک ایکسچینج ایک سٹے بازی ہے. اچھا. وہ لوگ جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جنہوں نے پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہوا تھا اور بے پناہ پیسہ کمایا، 2-2.5 سالوں سے یا 1.5 سال سے انہوں نے سب سٹاک ایکسچینج میں پیسہ لے گیا. آپ چیک کر سکتے ہیں. میں ملک میں تو اس کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. میں ملک میں اکنامک سٹیبلٹی تب مانوں گا، عام آدمی کو تب فائدہ ہوگا جب ملک میں انڈسٹری لگ رہی ہو، ملک میں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہو، لوگوں کو روزگار مل رہا ہو. آپ چلے جائیں فیصل آباد، آپ چلے جائیں گجرانوالہ انڈسٹریل زون میں چلے جائیں، یہ بتا دیں کہ ان 2 سالوں میں 1.5 سالوں میں کتنی ملک میں انڈسٹری لگی. سٹاک مارکیٹ ایک انڈیکیٹر ضرور ہے، ایک حد تک انڈیکیٹر ضرور ہے. لوگ تو اپنا سرمایہ لے کے باہر جا رہے ہیں. آپ کے پڑھے لکھے، یہی تو سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں لوگ سرمایہ لے کے باہر جا رہے ہیں، یہاں سٹاک مارکیٹ اوپر ہی اوپر جا رہی ہے. نہیں سر، لوگ نہیں انویسٹ کر رہے نا، یہ جو ہیں یہ وہ کالے دھن والے ہیں. کالے دھن والے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، تو آپ جب پاور میں آئیں گے تو یہ سٹاک مارکیٹ زیرو پہ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے لگ جائیں گے. دیکھیں سٹاک مارکیٹ کو میں اگنور تو نہیں کر سکتا نا، اگنور تو نہیں کر سکتا، لیکن کنکریٹ جو ہے وہ آپ کی سٹیبلٹی ہے کہ جب ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو، جب لوگوں کو روزگار مل رہا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہتے ہیں جی ہم جہاں جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ انویسٹ کریں. ایسے ملک میں آپ کہاں انویسٹ کریں گے جب میڈیا پر قدغن ہو، سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہو، لوگوں کو سچ بولنے نہ دیا جائے، ملک کا پاپولر لیڈر کو آپ جیل میں ڈال دیں، 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کی اب توہین کر دیں. آپ جیسے شخص کو ہر دور میں سچ بولنے کی سزا دی گئی ہے. ایسے ملکوں میں لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. انویسٹمنٹ ہوتی ہے جب جمہوریت ہو، جب عدالتیں کام کر رہے ہوں، انصاف ہو،
آزادی مل رہی ہو سچ اور بولنے کی سزا لوگوں جو کے ہے مینڈیٹ کا آپ کو احترام یاد ہو ہوگا ایک ایسے ملکوں میں ایسے حالات سچ میں بولنے کی انویسٹمنٹ سزا نہیں ہوتی عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی دی تھی. نام کی جمہوریت ہو، آپ نے جب غداری شخصی کا آمریت ہو. چلایا تھا ایک وہ کیا بولتے ہیں ریفرنس نہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک تحریک پیش کی کی تھی کہ حامد میر کو غدار قرار دیا جائے، 8 بجے لیکن میں نے کبھی ذکر نہیں کیا کیونکہ میں نے کر پھر دیا وہ نا، جیل میں چلی گئی تھی. ارے میں نے کر دیا، اب تو آ گئی تو میں نے کیا، میں نے اچھا بھی نہیں کیا چلیں، جب یہ تو تک پچھلی جیل دور تھی. کی بات ہوگی نا ملک صاحب. تو ایک آج کی بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ہے، اس نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو ایک خط لکھا ہے، بڑا لمبا چوڑا خط ہے، اور سی سی جو ہے وہ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو. اور یہ خط لکھا ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ہیں اینتھونی بلنگر. اینتھونی بلنگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک چل رہی ہے. اچھا اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کہہ رہی ہے ہمیں پاکستان میں پیکا ایکٹ کے نفاذ اور صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی صورتحال پہ شدید تشویش ہے. مئی 2024 سے اپریل 2025 کے دوران پریس کی آزادی کی 34 خلاف ورزیوں کے واقعات پیش آئے، جن میں 7 صحافیوں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات شامل ہیں. صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں دشواریوں کا سامنا ہے. پاکستان انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور اقوام متحدہ کے کنونشن پہ دستخط کر چکا ہے، لیکن پیکا کے تحت آزادی اظہار اور آزادی رائے پر قدغن تشویشناک ہے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ جو آئی ایف جے نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جو انہوں نے دعوے کیے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہے؟ اور پاکستان کا 158واں نمبر ہے دیکھیں کوئی بھی شخص انٹرنیشنل پریس فریڈم انڈیکس میں جی، کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی صحافی کے اوپر ظلم ہونا، اس کی آواز بند کرنا یا اس کا قتل ہونا، اس کا شہید ہونا، اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. تو میں تو بالکل ہی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہی کے صحافی دوست ہیں جو خواتین ہیں، ان کے متعلق جس طرح کی گفتگو، ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بیٹا لے کر آیا آج اسکول سے، آسما شرازی، ان کے ساتھ اس لیے میں نے نام لیا ہے کہ ان کے ساتھ واقعی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی پروٹیکشن تو دینی پڑے گی نا. آپ جس کی مرضی عزت اچھال دیں. آپ نے جو جرنیل ہیں ان کی بیٹیوں کی تصویریں لگائیں میڈیا کے اوپر اور نہ جانے کیا کیا لکھا. چلیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں جو تھوڑی بہت بعض دفعہ اگر ہم نے نہیں، میں تو پیکا ایکٹ جس دن پہلے دن لگا تھا اس دن بھی سپورٹ نہیں کیا تھا. بس اس کا مطلب ہے کہ جناب میں آپ کا شکریہ ادا کروں. ہمارے سوال کا جواب مل گیا. نہیں آپ میری بات سنیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو جس روش پہ میڈیا چل نکلا ہے اس روش پہ لوگوں کی عزتوں کی نیلامی جو ہے اس کے خلاف بھی تو پروٹیکشن دینا ہمارا حق ہے نا. تو ایک بیلنس کریٹ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر زیادہ اس طرف جائیں گے تو واپس آ جائیں گے. اس میں کیا مسئلہ؟ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے جی. فی الحال تو پی کے ایکٹ لگایا ہے کہ کوئی شخص عمران خان کا نام نہ لے. جو عمران خان کا نام لیتا ہے وہ بیچارہ صبح نوکری سے فارغ ہوتا ہے. کہ اس کو بیلنس میں رکھیں، سچ سننا نہیں چاہتے، بیلنس میں رکھیں. دیکھیں حقائق سننا نہیں چاہتے. ملک صاحب اگر برا نہ پیکا کی آڑ میں لوگوں کی بچیوں کی عزتیں اچھالنا اور اس کے بعد ان کا کوئی ریکورس نہ ہونا، یہ بھی آپ دونوں کا بہت بہت ملک شکریہ. کے خلاف کوئی چیزیں نکالنا، تحریک چلانا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو یہ کوئی بات ہے یار. بہت بہت شکریہ خان پاکستان. لیکن میں چلتے جلدی صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی پیکا ایکٹ پیش کیا، تحریک انصاف کی حکومت نے بھی پیکا آرڈیننس پیش کیا، پریزیڈنشل آرڈیننس لگا دیا. تو صحافیوں نے یہ جو دونوں ادوار میں جو پیکا آرڈیننس آئے، کبھی پی ٹی آئی کبھی مسلم لیگ نون، تو جو آزاد صحافی ہیں انہوں نے ان دونوں کے جو یہ قوانین ہیں اس کی مخالفت کی تھی، اس کی تردید کی تھی، اس کو مسترد کیا تھا، آج بھی مسترد کرتے ہیں.